ناظرین، جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کمینے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا، اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اسی میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشو و نما ہوتی ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل ایک چٹکی کچے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط رہتا ہے۔ ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی ٹکور کریں، سوجن بھی کم ہو جائے گی اور درد میں بھی آرام آئے گا۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر تھوڑی سی ملٹھی چبا لیں۔ دن کے کھانے کے ساتھ پیاز کے سلاد کا استعمال جسم کو ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیت بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی کبھی بند نہیں ہوتی۔ ناظرین، جس گھر میں فاسٹ فوڈ کی بجائے پھلوں اور تازہ روٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ بوڑھی عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں بہت کم کھایا کرے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پینے سے فوری نیند آ جاتی ہے۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے، اس میں چند دانے کشمش ڈال دو، فوری دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے گا۔ بدن میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ پستہ کھاؤ گے تو دل کی دھڑکن ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ گھر میں اگر نیم کا درخت ہو تو یہ بھی رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ اگر رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جائے تو گھر میں بکری لے آؤ، رزق میں اضافہ ہونے لگے گا۔ جس گھر میں سونے سے قبل سر کے تیل کی مالش کریں، اس گھر میں تمام لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اونچی آواز سے قہقہ لگا کر باتیں کی جائیں، وہاں فرشتے نہیں آتے۔ کمر کے مہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑا فوراً مر جائے گا۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہونے والی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگاؤ، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ کوئی سبق یاد کرنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو کچھ پڑھتے رہو گے وہ یاد ہوتا جائے گا۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا آئل کھا لو،
کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اس کو اٹھا کر فوراً کھا لو۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ۔ صبح کے وقت روزانہ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے، جسم بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ روٹی کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ، شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ اچانک دانت کا درد ہونے لگے تو دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ لو، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیموں کا چھلکا چباؤ اور معدہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیموں ڈال کر کھاؤ۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے اور یہ آنکھوں کے درد کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ روزانہ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سفید رنگ کا کپڑا آنکھوں پر ڈال کر سو جاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اس کو پلاسٹک کے برتن میں کبھی مت ڈالیں ورنہ کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ منہ پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ یا آخرو جو کسی جگہ جائے اور اس اسم پاک کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہاں عزت اور توقیر پائے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ پیاز کے رس میں آملہ اور ریٹھا ملا کر سر پر لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے، خشکی بھی نہیں ہوگی۔ گردوں کو بہترین رکھنے کے لیے مرچیں کم کھائیں اور کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل مت بیٹھیں۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر لگاؤ اور منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرہ میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو شوگر کنٹرول رہے گی۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چڑچڑاہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسبگول ملا کر پی لیا کرو۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ سچ بولنا بات بتانے کا بہترین طریقہ ہے اور اعلیٰ درجہ کا احسان ہے۔ سچائی ایک اچھا وسیلہ ہے اور معافی دینا نہایت اعلیٰ فضیلت ہے۔ کریلے کا رس جلد پر لگانے سے جلد ہمیشہ فریش رہتی ہے۔ تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے اگر بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ اپنی پیٹھ پر بوجھ جلدی سے حل کرنا چاہتے ہیں تو زیرہ 1 پاؤ، کلونجی 1 پاؤ اور گندک 50 گرام لے کر پیس لیں۔ ان سب اجزاء کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ سچائی ہر لحاظ سے کامیابی کا سبب ہے اور جھوٹ رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ سچائی انسان کا جمال اور نفسانی خواہشات شیطان کے جال ہیں۔ انڈے کو ابال کر اس کا بچا ہوا پانی بچوں کو پلا دیں، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ اس بندے کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے جو ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پیتا ہے۔ یا قادرو مشکل آ پڑے تو 41 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی۔ یا مقتدرو 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ محنت مزدوری کرنے والے بندے کو شکرقندی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، اس سے صحت ٹھیک رہے گی اور جسم میں کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ عورتوں کی ٹانگوں میں شدید درد ہو یا سوجن رہتی ہو، عورتیں تھکی تھکی رہتی ہوں، 1 کپ دودھ میں
چند دانے بادام اور اخروٹ کے ڈال کر پی لو۔ 70 سال والی عورت بھی دوڑنے لگے گی۔ جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہو تو نہانے کے بعد اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی بہاؤ۔ جو بندہ دل کا مریض ہو اس کو گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ تر مچھر او گروپ کا خون پینا پسند کرتے ہیں۔ اگر پانی کا استعمال کم کرو گے تو گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور معدہ بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے لوگ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دن میں 20 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 3 گھنٹے سونا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ یا باطنو جو کسی کو امانت سونپے یا زمین دفن کر دے تو یا باطنو لکھ کر اس شے کے ساتھ دفن کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل کوئی اس پر خیانت نہ کر سکے گا۔ تمام چیزوں سے زیادہ جلد بچھاڑنے والی سرکشی اور سب چیزوں سے بہت برے انجام والی چیز نافرمانی ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے جو اللہ کے احکام کو جانتے ہیں پھر سرکشی کرتے ہیں۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہوگی اور روزانہ 1 گلاس دودھ پیو، حافظہ ہمیشہ تیز رہے گا۔ سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کر دیں تو تقریباً 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ ایک کٹا ہوا لیمو فریج کے اندر رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی۔ 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھائیں، دل کے درد کے لیے فائدہ مند محسوس ہوں گی۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈال لو، جسم پر کبھی خارش نہیں لگے گی۔ جو شخص بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے اور جو شخص ظلم کی تلوار نکالتا ہے وہ اس کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ بے شک سچ بولنے والا آدمی ضرور صاحب عزت اور پروقار ہوتا ہے۔ سفید مرغ اپنے گھر میں ضرور رکھا کرو، اس سے گھر میں جادو نہیں ہوتا۔ روغن بادام، روغن زیتون کی آنکھوں کے گرد آہستہ آہستہ مالش کریں، حلقے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آدھا چمچ سونف کھانے کے بعد کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ یا ظاہر و گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیوار سلامت رہے گی۔ روزانہ صبح اٹھ کر نہانے والے آدمی کو کبھی خارش نہیں ہوتی اور وہ پورا دن اچھا گزارتا ہے اور ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ اونٹنی کی چربی کے استعمال سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔